بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج نے حملہ کر دیا اور پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پاک فلسطین فورم نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں بتایا ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو اسرائیلی فورسز نے حراست میں لے لیا ہے۔ پوسٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ صرف ایک مبصرین کا جہاز بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوا، جن کا کام فلوٹیلا کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا تھا۔ پوسٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے ایک کارکن سید عزیز نظامی مبصرین کی کشتی پر سوار تھے، جنہوں نے مشتاق احمد خان کے جہاز کو روکے جانے کی اطلاع دی۔ پاک فلسطین فورم نے مشتاق احمد خان اور گلوبل سمود فلوٹیلا پر موجود دیگر افراد کی گرفتاری کے خلاف نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے کر جانے والے اس فلوٹیلا میں شامل جہازوں اور کشتیوں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کا بعض کشتیوں کو سمندر میں ڈبونے کا بھی منصوبہ ہے۔ دوسری جانب اسپین، اٹلی اور یونان نے اسرائیل کو فلوٹیلا پر موجود افراد کو نقصان پہنچانے سے باز رہنے کا کہا ہے۔ انسانی ہمدردی پر مبنی گلوبل سمود فلوٹیلا نے اعلان کیا ہے کہ اس کا بیڑا غزہ سے 150 سمندری میل کی دوری پر ہائی رسک زون میں داخل ہو گیا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں ماضی میں اسرائیلی افواج نے فلوٹیلا پر حملے کیے یا انہیں زبردستی روکا تھا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں پاکستانی وفد کی قیادت کرنے والے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے گرفتاری سے قبل اپنا آخری پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اب سے 9 گھنٹے قبل اپنا آخری پیغام شیئر کیا تھا۔ انہوں نے اپنے آخری پیغام میں کہا کہ اچھی خبر ہے کہ 2,500-3 ہزار کلومیٹر کا سفر 20 دن اور 20 راتوں میں طے کرتے ہوئے ہم غزہ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ غزہ کے ساحل سے اب ہمارا فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ہم سرزمین جہاد غزہ پہنچ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو اگلے 6 سے 7 گھنٹوں میں ہم غزہ پہنچ جائیں گے۔ چونکہ یہ بہت طویل سفر تھا اور تمام کشتیوں میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اس لیے ہمارا سفر بہت آہستہ ہے۔ سابق سینیٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی بحری جہازوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اسرائیلی ڈرونز ہمارے سروں کے اوپر ہیں۔ ہم پوری رات سو نہیں سکے، لیکن ہم بے خوف ہیں۔ ہم موت کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں۔ ہم موت سے آگے اور موت ہمارے پیچھے ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کی مدد سے غزہ پہنچ کے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اس کشتی کا نام یافا ہے، لیکن میں اسے یحییٰ سوار کہتا ہوں، جس کے اوپر سبز ہلالی پرچم لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کے لیے قابل فخر ہے۔ 24 کروڑ پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ اٹھو اور اسرائیل امریکہ کے مظالم کے خلاف آگے بڑھو۔ اگلے 6 سے 7 گھنٹے اہم ہیں، ہم پر حملہ ہو سکتا ہے۔ مذکورہ ویڈیو کے بعد اب سے 2 گھنٹہ قبل ایک اور ویڈیو پیغام جاری کیا گیا، جسے مشتاق احمد نے گرفتاری سے قبل ریکارڈ کیا تھا، تاہم اسے اب شیئر کیا گیا ہے۔ نئی ویڈیو میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک اسرائیل نے ہم پر جارحیت کر دی ہوگی۔ ہم گرفتار ہو چکے ہوں گے یا قتل کر دیے گئے ہوں گے۔ ہمیں اپنی گرفتاری اور قتل کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ نے ہمیں ہر خوف سے آزاد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 برس سے غزہ میں براہ راست قتل عام ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے معصوم بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے سامنے ہماری گرفتاری اور موت بے معنی ہے۔ یہ جان و مال اسی کا دیا ہوا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہو۔ جب آپ کو یہ ویڈیو ملے تو آپ نکلیں، احتجاج کریں۔ تعداد سے فرق نہیں پڑتا، جہاں ہیں وہاں بھرپور احتجاج کریں۔ حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں۔ پارلیمنٹ، قومی و صوبائی اسمبلیوں، ایوانوں کے سامنے احتجاج کریں، لیکن آواز ضرور اٹھائیں اور حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ ریاستی سطح پر اس ظلم عظم کے خلاف آواز اٹھائیں۔
انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ احتجاج کریں، سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھائیں تاکہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں، راہداری کو قائم کرنا، امداد پہنچانا، نسل کشی کو روکنا اور اس نسل کشی کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مقصد حاصل ہو سکے۔ جی ناظرین، دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے کر جانے والے اس فلوٹیلا میں شامل جہازوں اور کشتیوں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ ترجمان گلوبل سمود فلوٹیلا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج نے فلوٹیلا میں شامل سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ، پاکستان سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 37 ممالک سے تعلق رکھنے والے 13 امدادی کشتیوں سے 200 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تاہم بعض ذرائع کشتیوں کی تعداد 40 اور ان پر سوار افراد کی تعداد 500 بھی بتا رہے ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل برازیل سے تعلق رکھنے والے تھیاگو ایویلا نے اسرائیلی دھمکیوں پر سخت رد عمل دیا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے آفیشیل سوشل میڈیا پیج کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو میں دیکھا و سنا جا سکتا ہے کہ غزہ کی سمندری حدود میں داخلے سے قبل ہی اسرائیلی نیوی کی جانب سے بذریعہ ریڈیو گلوبل سمود فلوٹیلا کے قافلے کو دھمکیاں دی تھیں۔ اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹیلا کے قافلے کو دھمکیاں دیتے ہوئے راستہ بدلنے کا کہا اور اس مشن میں شامل جہازوں اور کشتیوں کو غیر قانونی طور پر روکنے اور ضبط کرنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ اسرائیلی دھمکیوں پر سختی سے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تیاگو ایویلا نے کہا کہ ہمارا مشن پرامن انسانی ہمدردی پر مشتمل مشن ہے۔ ہمارا سفر بین الاقوامی قانون کے تحت قانونی ہے۔ ہمارا مقصد اسرائیل کی جانب سے غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے خلاف برسوں پرانا غیر قانونی محاصرہ ختم کرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کے ان لوگوں کے لیے کھانا، امداد، پانی کے فلٹر، بیساکھیاں، بچوں کے لیے خشک دودھ لے جا رہے ہیں جنہیں آپ بھوک سے مار رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا دیکھ رہی ہے اور ان اقدامات کے ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے گا۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ہمیں روک سکیں۔ ہم آپ کی درخواست قبول نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، ادھر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ سمود فلوٹیلا دنیا میں مزاحمت کی ایک بہت بڑی علامت بن گیا ہے۔ منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو امن منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا ہے اس میں بنیادی فریق کا تو تذکرہ ہی نہیں، فلسطینی اتھارٹی تک کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے منصوبے میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ فلسطینی ریاست قائم ہوگی۔ فلسطینی ریاست کو دنیا کے 160 ممالک نے مان لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کی بات خود ایک غیر قانونی بات ہے۔ حماس کو اس مسلح مزاحمت کا اختیار اقوام متحدہ کا چارٹر دیتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں نو آبادیاتی نظام بحال کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے منصوبے کے اعلان سے پہلے ہی اسے تسلیم کر لیا۔ امن منصوبے کو ماننے کا مطلب ہوگا کہ ہم کشمیر سے بھی اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں۔ امیر جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا کہ ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، دریں اثنا یہ خبر بھی اہم ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں عالمی مخالفت کے دباؤ سے نکلنے کے لیے امریکی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو خریدنا شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت انفلوئنسرز کو فی پوسٹ $7,000 تک ادا کر رہی ہے تاکہ وہ اسرائیل کے حق میں مواد شیئر کریں۔ امریکی فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت سامنے آنے والی دستاویزات کے مطابق یہ فنڈنگ حکومت اسرائیل بذریعہ حواس میڈیا گروپ کے تحت برجس پارٹنرز LLC کے ذریعے کر رہی ہے۔ دستاویزات کے مطابق $9 لاکھ کے ابتدائی بجٹ کا نصف امریکی انفلوئنسرز کی برتی اور تربیت پر خرچ ہو رہا ہے۔ اسرائیل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق ڈیجیٹل کیمپین اسٹریٹجسٹ بریڈ پارسکل کو ماہانہ $15 لاکھ ادا کر رہا ہے تاکہ وہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہزاروں پرو اسرائیل پیغامات تخلیق کریں۔ نیتن یاہو نے نیو یارک میں امریکی یہودی انفلوئنسرز کے ایک گروپ سے خطاب میں کہا تھا کہ آج کی سب سے بڑی جنگ سوشل میڈیا پر ہے اور ہمارا اصل ہتھیار انفلوئنسرز ہی ہیں۔
آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.